ایس پی مراد شاہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس کے بیڈ کے بیچوں بیچ اس کی 14 سالہ بیوی سو رہی تھی۔ وہ گاؤں اپنے دوست کی شادی میں گیا تھا جب دیکھا 14 سالہ حور کا نکاح اس کی بیمار ماں بڈھے سے کر رہی تھی۔ تو حور کو بچانے کے لیے اس نے حور سے نکاح کیا اور لاوارث حور کو شہر لے آیا۔ وہ جتنی کم عمر تھی اتنی ہی معصوم اور حسین تھی، اس لیے وہ حور کو خود سے دور رکھتا تھا۔ پر کچھ دنوں سے حور بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ تھکن زدہ حور کے برابر میں لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر بعد حور نیند میں اس کے سینے پر آ گئی، اگلے ہی لمحے وہ جاگ گیا۔ اس لڑکی کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے اپنے ہی جذبات بے اختیار ہونے لگے تھے۔ یہ صحیح نہیں تھا اس لڑکے کے لیے، نہ اس کے لیے۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ لڑکی نہایت ہی کم عمر اور معصوم تھی، لیکن وہ ناسمجھ نہیں تھا۔ وہ ان کے درمیان رشتے اور اس کی حقیقت کو جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اکیلے میں اس کے جذبات اس پر حاوی ہو جائیں۔ وہ تھی تو اس کی محرم ہی، لیکن ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کے اس رشتے کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خود سے اسے ظالموں سے بچا کر لانے کے بعد اب اس کی معصومیت قاتل بن جائے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے یہاں نہیں رکھے گا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جسے بڑی مشکل سے اپنے خاندان والوں سے بچا کر لایا تھا۔ حور اس کے چچا کی اکلوتی معصوم بیٹی تھی۔ اس کے چچا کے بہت احسانات تھے اس پر۔ باپ کے مرنے کے بعد چچا نے ہی اسے پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی، اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ یہاں تک کہ اسے پڑھا لکھا کر ایک قابل آفیسر بنایا۔ وہ آج جو کچھ بھی تھا صرف اور صرف اپنے چچا کی بدولت تھا۔ اس کو اور اس کی ماں کو پناہ دی، اور اب جب اس کے چچا اور چچی ایک حادثے میں مر گئے تھے تو اس کی ماں نے اس کے چچا کی معصوم سی بیٹی کو ایک بوڑھے سے بیاہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کیسے نہ اسے بچاتا، کیسے نہ اس کے لیے کھڑا ہوتا۔ اسے افسوس تھا اپنی ماں پر۔ وہ اس معصوم کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا، اور اس لیے اس نے سب کی مخالفت کی۔ لیکن وہ اس کا محرم نہیں تھا، اور خاندان والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے، حالانکہ وہ ابھی کم عمر تھی۔ اس نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن وہ بنا کسی رشتے کے اسے نہیں بچا سکتا تھا، نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ تب مجبوری میں اس معصوم کی جان بچانے کی خاطر سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی ماں پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ لیکن اسے یہاں لے کر وہ خود ہی ایک عجیب سی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اس لڑکے کی کم عمری، ناسمجھی اور معصومیت اس کے لیے ہی امتحان بن گئی تھی۔ اوپر سے ان دونوں کے درمیان موجود رشتہ مزید اس کے جذبات کو ابھارتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں اس کی حفاظت کے لیے رکھے گا۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو تب اس کی شادی کروا دے گا۔ اسے لگا یہ سب بہت آسان ہوگا، لیکن یہاں آ کر کچھ دنوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ لڑکی تو نہ سمجھ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے عجیب و غریب جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے بار بار یہ احساس دلاتا تھا کہ حور اس کی بیوی ہے، وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ اسے خود سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کی معصومیت کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے، یہ خوف اس پر حاوی ہو گیا تھا، اور اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ایک ہاسٹل میں بھیج دے گا۔ اسے ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، اور یہی صحیح تھا، اور اس طرح سے وہ اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لے گی اور اس سے دور بھی رہے گی۔ اگلے ہی دن مراد شاہ نے اس کا شہر کے بڑے گرلز اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ اس اسکول کے اندر ہی ہاسٹل تھا۔ اس نے اچھی طرح اس ہاسٹل اور اسکول کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اسے وہاں چھوڑا تھا۔ ساتھ میں ہاسٹل کی وارڈن اور پرنسپل کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ اس کی کزن ہے، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھا جائے۔ وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی کرے گا برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے اسے ایک موبائل فون بھی دیا تاکہ وہ اس سے رابطے میں رہ سکے، اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کے لیے ایک لیڈی کانسلٹنٹ کی تعینات کیا تھا، جو کہ ہر روز جا کر اس کا پتہ کرتی تھی۔ 4 سال بعد اس کی ہیوی بائک تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ فوراً سے بریک لگا گیا تھا۔ اس کی بائک کا پچھلا ٹائر اوپر ہوا اٹھا تھا۔ وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو سامنے والا یقیناً بچ نہیں پاتا۔ وہ ہیلمٹ کی آڑ سے سامنے والے کے غصے سے دیکھ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے آنکھیں زور سے میچے ہوئی تھی۔ ٹکرانے کے خوف سے وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اس کے معصوم اور حسین چہرے پر ٹک گئی تھی۔ اس لڑکی کا حسین چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا، اتنا مکمل حسن، اس قدر معصومیت کہ وہ دل اور جان سے اسے انجان حسینہ پر فدا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں گھمائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے دل کو بڑی پیاری لگ رہی تھی۔
جب کچھ دیر تک اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ خود کو صحیح سلامت پا کر سب سے پہلے تو ایک گہرا سانس لیا تھا، پھر خوار نظروں سے سامنے کھڑے اس بائیکر کو دیکھا تھا جس کا چہرہ ہیلمٹ کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ ابھی تمہاری وجہ سے میں مر سکتی تھی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی ناک چڑھا کر اب اس پر برس رہی تھی، جبکہ اس کی میٹھی اور سریلی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ شادی شدہ رہی تھی، یہ سن کر نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی ایک پولیس آفیسر ہیں، تمہارا وہ اشر کریں گے کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ آئندہ میرے سامنے آئے تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی پیر پر کر سڑک پار کر گئی تھی، جبکہ مراد شاہ کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس کی پروموشن ہوئی تھی اور اب وہ ایس پی سے ڈی آئی جی بن گیا تھا۔ اس نے یہ 4 سال صرف اور صرف اپنی نوکری کو دیے تھے۔ اس وقت بھی وہ بھیس بدل کر اپنی ہیوی بائک پر ایک مخبر کی خبر پر مجرموں کے بیچ جا رہا تھا، جب راستے میں اس لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا اور مراد شاہ کی نظر اس لڑکی پر ٹک گئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی پیاری، اتنی معصوم تھی، اس کی 30 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک کمسن حسینہ پہلی ہی نگاہ میں اس کے دل میں اتری تھی، ورنہ وہ بڑا ہی سخت مزاج بندہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے حسن نہیں دیکھا تھا، لیکن جانے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ پہلی ہی نگاہ میں اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ حور کو ان 4 سالوں میں وہ اپنی انتہائی ٹف ڈیوٹی کے باعث دیکھ بھی نہیں پایا تھا، نہ ہی اس سے مل پایا تھا۔ وہ آخری بار 4 سال پہلے سے ملا تھا جب اسے خود اپنے ہاتھوں سے ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ مراد شاہ نے اس کے لیے شہر کا ایک بہترین گرلز کالج منتخب کیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کا ہاسٹل تھا۔ اس کی بھیجی گئی لیڈی کانسٹیبل اب بھی ہر روز اس سے ملنے جاتی تھی اور اس کی خیریت کی خبر اس تک پہنچاتی تھی۔ اس کی اکثر حور سے میسج پر بات ہوتی جاتی تھی۔ جب اسے پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اسے میسج کر دیتی تھی اور وہ اس کی ضرورت کی ہر چیز اس تک پہنچا دیتا تھا۔ اس نے حور کو نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی۔ اسے یہی پتا تھا کہ وہ اس کا کزن ہے اور وہ اسے بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ اسے اس بے نام رشتے سے آزاد کر کے اس کی کسی اور اچھی جگہ شادی کروائے گا، کیونکہ اس شادی کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کی حفاظت کرنا تھا، ورنہ یہ رشتہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اور اب اس لڑکی سے مل کر تو اس سے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اچھا ہی تھا کہ حور اس رشتے سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی وہ حور کے ساتھ بنے اس رشتے سے جڑا ہوا تھا، ورنہ یقیناً اسے بہت مشکل پیش آتی۔ اپنے موبائل پر آنے والے حور کے میسج کو دیکھ کر اس نے چیٹ کھولی تھی۔ بھائی میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ اس کے دل میں جو ذرا سی پریشانی تھی اب وہ بھی اس کی بات پر دور ہو گئی تھی۔ وہ حور کی شادی اس کی پسند سے کروا کے پھر اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے نزدیک اب سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی بھجوا دوں گا، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میسج کر کے وہ مطمئن انداز میں موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال گیا تھا۔ وہ پورے 4 سال بعد اپنے کزن سے ملنے والی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کے چچا زاد بھائی اسے چچے کی ظالم سے بچا کر شہر لے آیا تھا اور یہاں اس کی تعلیم اور ضروریات کا تمام خرچ اس نے اٹھایا تھا۔ وہ اسے ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم پاکٹ منی کے طور پر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شاپنگ، اس کے اسکول و کالج کی فیس، اس کے تمام اخراجات کا خرچ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ ہاں، ان 4 سالوں میں وہ کبھی اس سے ملی نہیں تھی اور جب بھی اس سے میسج کر کے ملنے کا کہتی یا اس کی بھیجی گئی کانسٹیبل سے ہی بات کرتی تو آگے سے یہی جواب ملتا کہ وہ بہت مصروف ہے، یا تو وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں یا پھر کسی ضروری میٹنگ یا مشن میں مصروف ہوتے ہیں، جس پر وہ کچھ پریشان تو ہوتی لیکن وہ شخص اسے ایک اچھی لائف دے رہا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اسے کبھی کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کبھی اسکول میں یا ہاسٹل میں ذرا سی انبن ہو جانے پر وہ اسے میسج کرتی تھی، جو فوراً سے اپنی کانسٹیبل بھیج دیتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا لیکن پھر بھی سائے کی مانند ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ شخص اس کا واحد سہارا تھا، اسی لیے اس نے اب ہمت کرتے ہوئے اسے اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا اور اس کا جواب سن کر اس کا دل خوش ہوا تھا۔ وہ پورے 4 سال بعد اس سے ملنے والی تھی۔ وہ دل میں تھوڑا نروس ہو رہی تھی، ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال تھا کہ پتہ نہیں اسے فہد پسند آتا بھی ہے یا نہیں۔ فہد اسے ایک بک شاپ پر ملا تھا، وہیں پر ایک جیسی کتاب خریدتے ہوئے ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی تھی اور پھر ان دونوں نے نمبر
ایکسچینج کر لیے۔ اس طرح ان دونوں کی ملاقات پسند میں بدل گئی۔ اب ایک دن پہلے ہی فہد نے اسے پرپوز کیا تھا، جس پر حور نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے بات کرے گی۔ اس کی زندگی میں اس کا واحد رشتہ اس کا کزن اور بھائی ہی ہے، وہی اس کی شادی کا فیصلہ کریں گے، جس پر فہد خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے فہد سے کوئی دھواں قسم کی محبت تھی، لیکن اسے فہد اچھا لگتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے اس کی پرپوز کرنے پر اسے اس رشتے میں کوئی خاص خامی نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن کیونکہ اس کا گارڈین مراد شاہ تھا، اس لیے وہ ایک مشرقی لڑکی کی حیثیت سے خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب مراد شاہ اس کی بات سن کر خود بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ جس تیزی سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے دل کا چین اور سکون سب برباد ہو گیا تھا۔ اس لیے حور کی بات پر اس نے فوراً اس لڑکے کا ملوانے کا کہا۔ وہ جلد از جلد حور کے لیے کوئی فیصلہ کر کے اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس کا دل بے چین تھا۔ سر، مس حور اور ان کے دوست آ گئے ہیں۔ ملازم کی بات پر اس نے سر ہلا کر انہیں اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ کافی عرصے بعد حور سے ملنے والا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہونے والے لڑکے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کھڑا ہو کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ ابھی اس لڑکے کا ہی جائزہ لے رہا تھا جو پیچھے سے آنے والی حور کی سریلی مگر جانی پہچانی آواز پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اور پھر اس سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اسے اس مشن کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ساکت سا آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں، وہی اسی دن والی لڑکی تھی جو کہ اس کے دل کا سکون اور چین برباد کر گئی تھی، جو ایک کی نظر میں اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی حور تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اس کے سامنے ایک لڑکے کو لیے کھڑی تھی، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مراد شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کے اپنا سر دے مارے۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو اس بات پر خوش بھی نہیں ہوا پایا تھا کہ جس لڑکی سے اسے محبت ہوئی ہے وہ اس کی بیوی ہے، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی تو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ بھائی، یہ فہد ہے۔ وہ ساکت سے اپنی کچھ سوچنے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس لڑکی کی آواز ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پر برسی تھی۔ اس کے لبوں سے یہ بھائی کا لفظ زہر کی مانند لگا تھا، حالانکہ وہ میسج میں اکثر اسے بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی، اور اس نے بھی کبھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا، نہ ہی اسے کبھی ٹوکا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تو اس رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ لیکن اب خود پر ہی افسوس ہو رہا تھا، آخر کیوں اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ اس کی ملکیت ہے؟ آخر اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اب اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی، پہلے اپنی بیوی کو یوں ہاسٹل میں چھوڑ کر اور پھر اس سے بالکل انجان رہ کر۔ اگر وہ اس سے ملتا رہتا، اگر وہ اس پر نظر رکھتا، اس پر سختی کرتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اس کے سامنے ایک لڑکے کو لیے کھڑی تھی، وہ اسے بھائی کہہ کر پکار رہی تھی، وہ اس سے اپنی شادی کی بات کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو کوئی گولی مار لے۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت، اس کی ملکیت، سب سے بڑھ کر اس کی محبت تھی، لیکن افسوس وہ لڑکی اس سب سے ناواقف تھی، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف وہ خود تھا۔ آپ ٹھیک ہے بھائی؟ اسے خاموش اور ساکت کھڑا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر بمشکل خود پر قابو پا کر وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ یہ کہتا وہ وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ دونوں پریشان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مراد شاہ کو لگ رہا تھا کہ اگر ایک لمحہ مزید یہاں رکا تو جانے کیا کر بیٹھے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ہر شے اٹھا کر پھینکنے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ یہ وہ کیا کر چکا تھا؟ آج سے پہلے کبھی یہ احساس ملکیت اس کے اندر نہیں جاگا تھا، مگر اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، خود کو ختم کر دے۔ وہ لڑکی، اس کی محبت اس کی جنونیت بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی محبت۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے اس کی شادی کرانے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے خود پر ہی لعنت بھیجی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ میں تمہیں کسی اور کو سوچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں کبھی اس رشتے کا احساس نہیں دلایا، لیکن اب نہیں۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، تم خود بھی نہیں۔ تم میری ہو اور تمام عمر میری رہو گی۔ میں تمہیں خود میں قید کر لوں گا۔ وہ خود سے کہتا ہوا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کا وجود اس وقت آنکھ کے شعلوں کی زد میں تھا۔ اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا سہانی روح تھا۔
وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن یہ سب خود اس کا کیا دھرا تھا، یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جانے وہ لڑکا کون تھا، اسے کہاں ملا تھا، وہ اسے پتہ نہیں کیسے جانتی تھی؟ کیا ان دونوں کے درمیان واقعی میں محبت تھی؟ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ خود اپنے ہاتھوں سے وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کتنی ہی دیر چیختا چلاتا ہوا اپنے کمرے میں رکھی ہر شے اٹھا کر پھینکتا رہا تھا۔ اب وہ گہرے سانس لیتا ہوا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک خیال پر وہ چونکا تھا۔ حور؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ باہر اکیلی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی رگیں تنگ گئی تھی۔ باہر حور اور فہد کچھ پریشان کھڑے تھے۔ حور، کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ فہد کچھ پریشان سا اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی انجان تھی۔ اس شخص سے فون پر وہ بڑی آسانی سے ہر بات کر جایا کرتے تھے، لیکن اس شخص کے روبرو ہوئے اسے عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے اس شخص سے جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی مراد شاہ کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے پیچھے جا کر اس سے پوچھ سکتی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کی تھی، ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ یوں بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی۔ اس لیے خود بھی پریشان سی کاندھے اچکا گئی تھی۔ شاید کوئی ضروری کام ہوگا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ وہ یہی کہہ سکی تھی اور اسے بیٹھنے کا کہتی خود بھی بیٹھ چکی تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی تھے جب وہ واپس آیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ تم لڑکے، تم میرے ساتھ چلو، ہم راستے میں بات کرتے ہیں، اور تم حور، تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو، میں واپس آ جاؤں تو تم کسی کے ساتھ جا کر اپنا سامان ہاسٹل سے لے آنا۔ اب تم یہیں رہو گی، تمہیں میں یہیں سے کالج ڈراپ کر دیا کروں گا، تم اس کمرے میں آرام کر لو، اب یہی کمرہ استعمال کرو، پھر میں تمہارے لیے کوئی اور کمرہ سیٹ کروا دوں گا۔ وہ سامنے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خنوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اچانک اسے کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آخر اتنے عرصے بعد وہ اسے کیوں یہاں رہنے کا بول رہا تھا، لیکن مقابل نے اسے کچھ بولنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ فہد ایک نظر حور کو دیکھ کر مراد شاہ کے پیچھے چل پڑا، جبکہ وہ بھی ایک گہرا سانس لے کر اس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تو کیا نام ہے تمہارا؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب مراد شاہ کی باروب آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ فہد؟ اس کی بات پر مقابل نے ہنکار بھرا تھا۔ دیکھو فہد، حور بہت چھوٹی تھی جب میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی معصومیت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے خود سے دور کیا تھا، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ ہمارا نکاح آج سے 4 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی اور یہ سب نہیں سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کبھی اس رشتے کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ حور میری بیوی ہے، اور کیونکہ وہ اور تم دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے، اس لیے میں اس بات کو درگزر کر رہا ہوں۔ لیکن آئندہ اگر تم نے حور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا پھر مجھے اس کے ارد گرد بھی کبھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، سمجھ گئے؟ بہت سنجیدہ انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں خطرناک انداز میں دھمکی دے گیا تھا، جبکہ فہد بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دھمکی پر خوف سے پیچھے ہوا تھا۔ وہ تم سے کہاں ملی تھی؟ اس نے اب ضبط سے وہ سوال پوچھا تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ہم ایک بک شاپ پر ملے تھے اور تب نمبر ایکسچینج کر لیا، ہمارے درمیان صرف دوستی تھی اور صرف فون کی حد تک بات ہوئی تھی۔ فہد صدمے کی کیفیت سے نکل کر شکست خوردہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ مراد شاہ بمشکل مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے تھے اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب دوبارہ مجھے تم نظر نہ آؤ۔ آج کے بعد حور کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ صرف میری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو وہ گاڑی روک چکا تھا۔ فہد فوراً سے پہلے نیچے اتر گیا تھا، جبکہ مراد شاہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ گاڑی موڑو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ صرف فہد کو وہاں سے نکالنے کے گھر سے نکلا تھا، ورنہ سے حور اور کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ ویسے بھی اس وقت اس کے دل میں ایک ایسی آنکھ جل رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا وہ کمرے میں جا چکی۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے مینشن کے اندر سے میل ملازموں کو باہر نکالا تھا اور گھر کے اندر کل تک ہی خواتین ملازمین کا بندوبست کرنے کو کہا تھا۔ اس کی بیوی اب اس کے ساتھ یہاں رہنے والی تھی تو یقیناً اسے بہت احتیاط کرنی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے خاص ملازم کو اپنے کمرے کے سیٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔
وہ سوچ چکا تھا کہ اب مزید غلطی نہیں کرے گا، وہ حور کو سب کچھ سچ بتا دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن اسے اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ اسے مزید وقت نہیں دے گا، اس لیے فی الحال وہ گیسٹ روم میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دے گا، لیکن اس کا ارادہ اسے اپنے رشتے کا بتا کر اسے اپنے ہی کمرے میں رکھنے کا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ میں سے ایک لمحے کو بھی خود سے دور نہیں کرنے والا تھا۔ پہلے ہی وہ اپنی بیوقوفی میں بہت نقصان کر چکا تھا۔ جانتا تھا وہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، یوں اچانک حور کو یہ سب بتانا کسی صورت ٹھیک نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکشن دے، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ اس کی تھی اور اب وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے ہر صورت اسے راضی کرنا تھا۔ اس کا دل اسے کھونے کے خوف سے ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ وہ اب مزید دیر نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے آج ابھی اسی وقت بتائے گا۔ وہ اس کا کیا لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان کا کیا رشتہ ہے۔ اس کا دل اب اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ اب ذرا برابر دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ دل میں خوف تھا کہ جانے وہ اس رشتے کو اور اسے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ اسے کسی طرح سمجھائے گا، جانے وہ اس کی بات سمجھے گی بھی یا نہیں، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، اگر اس رشتے سے آزادی مانگی یا اس سے دور جانے کی بات کی، تو وہ سوچ چکا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے گا۔ اس کی آزادی اور قید اب اسی لڑکی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تو اسے قبول کر کے ویسی زندگی گزارتی جیسے گزارتی آ رہی تھی، یا پھر اسے دھتکار کر ہمیشہ کے لیے قید چن لیتی تھی۔ اپنی مرضی اور خوشی سے یا اپنی مرضی کے خلاف رہنا تو اسے اسی کے ساتھ تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو اگلے لمحے دروازہ کھلا تھا اور اس کا معصوم چہرہ مراد شاہ کے روبرو ہوا تھا، اور یہاں آ کر مراد شاہ ہار گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنا آپ اس لڑکی کے لیے مٹا دے گا۔ وہ کیوں اتنی خوبصورت تھی کہ وہ مضبوط مرد اپنا دل اس پر ہار بیٹھا تھا۔ کہنے کو تو صرف 4 سال کا عرصہ گزرا تھا، لیکن اسے منانا پڑا کہ وہ ان 4 سالوں میں بالکل بدل گئی تھی۔ وہ معصوم سی ڈری سہمی ہوئی روتی ہوئی بچی جو ہر وقت اس سے چپکی رہتی تھی، آج ایک بھرپور حسین دوشیزہ کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، لیکن اب تو جیسے اس کی حسین کو کوئی حد نہیں تھی۔ وہ تو سر تا پیر بالکل بدل گئی تھی، اس لیے تو وہ اسے اس دن پہچان نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنا لک بالکل چینج کر لیا تھا۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی اس کے چہرے کی معصومیت، جو کہ آج بھی پہلے دن کی طرح تھی۔ وہ آج بھی معصوم تھی۔ بھائی، وہ وہیں دروازے پہ کھڑا دیوانہ وار سے دیکھے گیا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہ ہو، جبکہ اسے بنا پلکیں جھپکائے خود کو دیکھتے پا کر وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ وہ اس سے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ نروس سی ہو کر اسے پکار بیٹھی تھی۔ اس کی پکار پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، ساتھ ہی اس کے بھائی لفظ پر اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ آج تک کوئی لفظ اسے اتنا ناگوار نہیں گزرا تھا جتنا کہ یہ بھائی لفظ۔ مجھے بات کرنی ہے، وہ خود پر بمشکل ضبط کر کے بولا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ جی بھائی بولے۔ وہ جب ہٹنے کے بجائے وہیں بیچ میں ہی کھڑی اس سے پوچھنے لگی تو اس کی اس حرکت پر مراد شاہ سے گھور کر بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹا گیا تھا۔ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ کہتے وہ جیسے ہی اندر داخل ہو حور شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑی ہے۔ اسے لگا تھا شاید وہ کچھ سرسری سا کہنے آیا ہے اور دروازے پر ہی کہہ کر چلا جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ بس مختصر سی ہی بات ہوتی تھی، اس لیے اسے لگا تھا کہ وہ اندر آ کر کوئی طویل بات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو حور، آج جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید تم قبول نہ کر پاؤ۔ میں تمہیں ابھی اتنی جلدی یہ سب نہیں بتانے والا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ در حقیقت وہ اسے یہ بھی کبھی بھی نہیں بتانے والا تھا۔ اس کا ارادہ تو خاموشی سے ڈائیورس پیپر نکلوانے کا تھا، لیکن اس کی تقدیر آج اسے اس مقام پر لے آئی تھی کہ وہ جس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بات کبھی اس لڑکی کو نہیں بتائے گا، آج خود اپنے منہ سے اسے بتانے پر مجبور تھا۔ لیکن جو کچھ آج ہوا اس کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بات تم سے چھپانی نہیں چاہیے، تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ وہ ڈی آئی جی مراد شاہ، جس کے آگے مجرم کھڑے بھی نہیں رہ پاتے تھے، وہ جب بولتا تھا تو سب خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور آج اس چھوٹی سی لڑکی کو یہ بات بتانے کے لیے وہ اتنی لمبی تمہید باندھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی بات توڑ کر بیچ میں وقفہ لے رہا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا ضروری بات تھی جو اس سے چھپائی گئی تھی اور اب وہ اچانک اس سے بتانا چاہتا تھا؟ اس شخص کے تاثرات اور اندازہ بتا رہے تھے کہ یقیناً یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ آج سے 4 سال پہلے تمہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میں جب اپنے دوست کی شادی پر گاؤں گیا
تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں تمہاری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہی ہے۔ تم تب بہت معصوم اور ناسمجھ سی تھی، اور تمہاری ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کر میری ماں تمہیں پیسوں کے عوض اس بوڑھے شخص سے بیانے لگی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مجھے بروقت پتہ چل گیا۔ میں نے جب بیچ میں مداخلت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ خاندان کے چند بزرگ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہارا اب کوئی نہیں ہے تو تمہاری شادی کر دینی چاہیے، مگر میں اس سب کے خلاف تھا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ میں نہ تو تمہارا ولی ہوں نہ تمہارا محرم، میرا کوئی حق نہیں بنتا اس فیصلے پر بولنے کا۔ یہ خاندان کے بڑوں کا کیا گیا فیصلہ ہے، میں اس پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی، ان سے بہت بحث کی، لیکن جب انہیں کسی صورت اتفاق قائل نہیں کر پایا تو پھر مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا جو کہ میں نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تمہیں سب سے بچانے کے لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ وہ اسے پوری بات بتا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے غلط سمجھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے معلوم ہو کہ اس نے اس کی جان بچائی، اسے پتہ ہو کہ وہ اس کا محافظ ہے، اس کا مددگار، اس کا محسن، تاکہ اس کے دل میں اس کو لے کر نرم گوشہ پیدا ہو، تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے اسے جان بوجھ کر اسے وہ تمام باتیں بتائی تھیں جو کہ وہ اسے کبھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور پھر آخر میں اسے اپنے رشتے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے وہ اس کے سر پر اس گھر کی چھت گرا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جسے 4 سالوں سے اپنا بھائی مانا تھا۔ اس کی یقین نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کی یہ بے یقینی اسے مار رہی تھی۔ وہ کیوں اسے ایسے دیکھ رہی تھی؟ اس کے صدمے کسی کیفیت اس کے اذیت دے رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر ہی مر جائے گا۔ وہ بے سانس ہوا تھا۔ بھائی، اس کے لبوں سے ٹوٹا ہوا جو لفظ نکلا وہ اس شخص کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے خنجر اس لڑکی نے سیدھا اس کے سینے میں اتار دیا ہو۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ کیسے یہ لفظ کہہ سکتی تھی؟ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، بھائی نہیں ہوں تمہارا میں۔ اب تک اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو، اس لیے کبھی تمہیں ٹوکا نہیں۔ وہ کہہ کر گہرا سانس لے کر نظریں چرا گیا تھا۔ ایک اور جھوٹ، یہ محبت اس سے کیا کیا کروائے گی؟ وہ باروب پر وقار مراد مرد اس لمحے جیسے بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ جو اپنے سامنے کتنے بڑے بڑے آفیسروں کو بھوکلا کر رکھ دیتا تھا، آج اس لڑکی سے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لینے پر مجبور تھا، اور اس سب کی وجہ وہ خود بھی تھا۔ لیکن اب میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ تم بیوی ہو میری، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری ملکیت ہو۔ دوبارہ مجھے بھائی کہنے کی غلطی مت کرنا، میں بھائی نہیں ہوں تمہارا۔ وہ شخص کچھ دیر کی توقف کے بعد اب کی بار مضبوط انداز میں بولا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھا ہے، آپ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے بچانے کے لیے نکاح کیا، تو مطلب آپ کے نزدیک اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب یہ ختم بھی؟ تو وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مقابل نے اسے سختی سے ٹوک دیا تھا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اس وقت یہ نکاح صرف تمہاری حفاظت کے لیے کیا تھا، لیکن اب تم میری بیوی ہو، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تمہیں اس رشتے سے آزادی ملے گی، تم میری ہو اور مرتے دم تک میری رہو گی۔ وہ ضروری انداز میں بولا تو وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر آپ نے مجھے میسج پر یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے کیوں کہا کہ آپ وہاں سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیوں اسے یہاں لانے کا کہا؟ وہ پریشان سے اسے دیکھے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیونکہ میسج پر اس کا رپلائی پڑھتے ہوئے اسے یہی لگ رہا تھا جیسے اسے اس سب سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ مراد شاہ نے اس کی بات پر اپنی پیشانی بس لی تھی۔ وہ اب اسے کیا جواب دیتا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہاری بات سن کر ہی تمہیں یہاں بلایا تھا، تم خود دیکھ لو کتنے عرصے سے میں نے تمہیں خود سے دور رکھا، اور تمہاری بات سن کر ہی فوراً تمہیں اپنے پاس بلایا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ سب صحیح نہیں ہو رہا۔ اس لڑکے کو اس لیے بلوایا تھا کیونکہ میں اسے اپنی زبان سے سب کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتا تھا، اور میں اسے یہ حقیقت بتا چکا ہوں، وہ اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، اس لیے تم بھی اسے بھول جاؤ۔ تمہارے تمام راستے صرف مجھ تک آتے ہیں۔ تم جب میں میرے پاس آئی تھی تب تم بہت چھوٹی تھی، بہت ہی معصوم ناسمجھ سی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے جذبات میں بہہ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں یا تمہاری معصومیت ختم کر بیٹھوں، اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور ہاسٹل بھیج دیا۔ لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا تمہیں خود سے دور کرنا مجھے یہ دن دکھائے گا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ میں تم سے اس سب سے واقف نہیں تھی، اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ یہ سب میری برداشت سے باہر ہے کہ میری بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ وہ پشیمانی سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
فہد بس دوست ہے میرا، یہ پسندگی بھی اس کی جانب سے تھی، مجھے بس اس کے پرپوزل میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی، اس لیے آپ سے بات کر لی، لیکن میں یہ سب بھی قبول نہیں کر پا رہی۔ ایسا مت کریں، میں آپ کو ہمیشہ اپنے بھائی سمجھتی آئی ہوں، آپ کیسے شوہر ہو سکتے ہیں؟ وہ اسے سب کچھ صاف انداز میں بتاتی اب بے بسی سے دیکھ کر بول رہی تھی، یہ ہو چکا ہے، ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، میرے رب نے تمہیں میرے لیے چنا ہے اور اب تم میری ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے سالوں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کیا، اب تم خود بھی چاہو تو مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی حور۔ وہ اس کی دونوں بازو تھامے جنونی انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اظہار محبت اسے جذبزز کر گیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس ہاسٹل جانا ہے، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کی بات پر مقابل اذیت سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اب تو وہ اس نکاح کو قبول بھی کر لیتی تو بھی وہ اسے واپس ہاسٹل نہیں بھیجنے والا تھا، اور وہ اس رشتے سے انکار کرتی یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اب میں کسی صورت تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، میں پہلی غلطی کر بیٹھا ہوں، مگر اب نہیں، تم یہیں رہو گی میرے پاس، تمہیں کالج میں خود بھیجوں گا، بلکہ خود ہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ولیمہ ہوگا، 2 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام دنیا جان جائے کہ تم میری ملکیت ہو، تم مراد شاہ کی بیوی ہو، یہ میری پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 دن تم گیسٹ میں گزار لو، تب تک ہمارا بیڈ روم تیار ہو جائے گا، پھر 2 دن بعد تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، تب تک تمہیں یہی رہنا ہے۔ میں یہ سب اتنی جلدی اتنی اچانک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا ہے، میں اب تمہیں مزید وقت نہیں دے سکتا، تمہارے پاس صرف 2 دن ہے، اچھے سے اپنا ذہن بنا لو اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، پیچھے وہ وہیں پر پھترائی سی کیفیت میں بیٹھی چلی گئی تھی۔ وہ شخص کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے پاس صرف 2 دن ہی ہے اسے قبول کرنے کے لیے۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ تھا، لیکن وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو ہتھوڑے برس رہے تھے، جس شخص کو ساری زندگی اپنا بھائی سمجھا اسے کیسے اپنا شوہر قبول کر لیتی۔ اس نے فہد سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کا نمبر بلاک کر چکا تھا۔ شاید مراد شاہ سے بتا چکا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یہ اچانک سے اس کی پرسکون زندگی میں کیا طوفان کھڑا ہو گیا تھا، کتنی ہی دیر وہ وہاں روتی رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن ایک ملازمہ اس کے لیے ناشتہ کمرے میں ہی لے کر آئی تھی۔ مراد شاہ کے حکم پر صبح ہی نئی میڈس آ گئی تھی، جبکہ اس نے کسی احساس کے تحت پوچھا تھا، مراد؟ اس نے بمشکل خود کو بھائی کہنے سے روکا تھا۔ مراد کہاں ہے؟ آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے جملہ مکمل کیا تھا، بیبی جی وہ تو صبح ہی چلے گئے ہیں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ اب آگے کا سوچنے لگی تھی۔ وہ شخص نہیں تھا، اس کے پاس یہی موقع تھا یہاں سے بھاگنے کا، بس کل کا دن تھا، پرسوں اس کا ولیمہ تھا، اور وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اسے اس کی غیر موجودگی میں ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے سے باہر نکلی تو خوش قسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نئی میڈس کچن میں تھی، وہ خاموشی سے دبے پاؤں داخلی دروازے کی جانب آئی تھی، وہاں سے چھپ کر ایک نظر سامنے طویل ڈرائیو وے پہ ڈالی جہاں آس پاس اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پوری طرح تسلی کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے یہ طویل راستہ عبور کرتی گیٹ پار کر گئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی سے گارڈز جو کہ گیٹ پر موجود ہوتے تھے وہ اس وقت اپنے کیبن میں ناشتہ کر رہے تھے، اس لیے وہ بآسانی نکل گئی تھی۔ باس، ڈی ایس پی مراد شاہ کے گھر سے ایک لڑکی نکلی ہے۔ مراد شاہ کے دشمن جو کہ اس گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے اسے نکلتے دیکھ کر فوراً چوکنے ہوئے اور اپنے باس کو خبر دی، ٹھیک ہے پیچھا کرو اس لڑکی کا اور جہاں موقع ملے اسے پکڑ لو۔ سامنے سے حکم ملا۔ وہ 3 سے 4 شخص خاموشی سے اس کے پیچھے جانے لگے۔ وہ کچھ قدم ہی آگے آئی تھی، ابھی کچھ سوچ پاتی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے چند نقاب پوش کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اگلے ہی پل وہ لمحے وہ پوری قوت سے بھاگنے کی تھی۔ وہ لوگ ایسے بھاگتا دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر گئے۔ وہ پوری شدت سے بھاگ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھر سے، اپنے محافظ سے بھاگ کر وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے، اس سے کیا چاہتے تھے؟ مراد شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جو اس کا محافظ تھا، جس نے اسے بچپن میں ظالموں سے بچایا، جس نے اس کی معصومیت قائم رکھنے کے لیے اسے خود سے دور رکھا، اس کا محبت کا اظہار یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے آنسو کی دھند چھانے لگی تھی۔ وہ رک نہیں رہی تھی۔ اسے مسلسل بھاگتے دیکھ کر انہوں نے گن نکالی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی حور ان کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو کر تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔
انہوں نے اس کے پاؤں کا نشانہ لیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گولی چلائی تھی، ٹھاک کی آواز کے ساتھ وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے مراد شاہ کھڑا تھا، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، وہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اشارے پر پولیس فورس نے ان نقاب پوش کو گھیر کر اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جبکہ حور گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو یہاں نہیں تھا، وہ اچانک یہاں کہاں سے آ گیا؟ مراد شاہ کے کہنے پر اس کے گھر سے ایک ضروری فائل لینے آنے والا وہ کانسٹیبل، جو کہ پہلے اکثر مراد شاہ کے حکم پر حور کی حفاظت کے لیے اسے شاپنگ وغیرہ پہ لے کر جاتا تھا، اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کے سامنے ہی وہ ایک سڑک کی جانب مڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے مراد شاہ کو کال ملائی تھی۔ اس کی بات پر مراد شاہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ ہر کام چھوڑ کر تیزی سے واپس گھر کے لیے نکلا تھا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر وہ اسے سڑک پر بھاگتی ہوئی مل گئی تھی۔ اس کے پیچھے چند نقاب پوش کو دیکھ کر وہ گھبرا کر گاڑی سے اترا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس پر گولی چلاتے وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ حور ابھی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ درد کی شدت سے مزید کھڑا نہیں رہ پایا تھا اور نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حور کی نظریں اس کی خون آلود ٹانگ پر پڑی تھی۔ وہ چیخ کر دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا اسے گولی لگ گئی تھی؟ کیا اس نے اسے بچانے کے لیے خود گولی کھا لی تھی؟ وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ مراد شاہ نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی تھی، جس پر بہت ہی غصہ تھا اسے۔ اس نے نہ صرف اس سے بھاگنے کی کوشش کی بلکہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی۔ وہ بڑے غصے میں اپنے آفس سے نکلا تھا، لیکن اس کے آنسو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہاسپٹل میں موجود تھے۔ مراد شاہ کی ٹانگ سے گولی نکال لی گئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کرسی پر سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ مراد شاہ نے اس کے آنسو دیکھ کر پریشان تھا، جو کب سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس لڑکی کے آنسو اسے گولی سے بھی زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ حور، اب بس کرو، کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو؟ مت کرو ایسا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے التجا کی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مزید رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے آپ کو گولی لگ گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ مقابل اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کو بھلا اس کی تکلیف سے کیا لینا دینا تھا؟ مجھے کچھ بھی ہو جاتا تو تم تو خوش ہو جاتی، تمہاری وجہ سے مجھ سے جان چھوٹ جاتی۔ وہ دل جلانے انداز میں بولا تھا، جس پر وہ تڑپ کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو کے تو میں جی پاؤں گی؟ ہمیشہ آپ کو ہی اپنا محافظ، اپنا سہارا مانا ہے۔ آپ ہی تو میرا واحد سہارا ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لیے مجھ سے بھاگ رہی تھی؟ میں تمہارا محافظ ہوں تو مجھ سے ہی دور جانے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے آنسوں سے وہ پگھل ضرور گیا تھا، لیکن اس کا عمل ابھی بھی بھولا نہیں تھا۔ غلطی ہو گئی، میں یہ سب اچانک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری زندگی آپ کو بھائی سمجھا، اب اچانک یہ رشتہ اور پھر اتنی جلدی ولیمہ، میں کنفیوز ہو گئی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے یہی بہتر لگا، لیکن میں غلط تھی، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ تو مقابل نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید تم صحیح ہو، غلطی میری ہے۔ مجھے تم پر یوں اچانک اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس وحات کو دیکھنے کے بعد میں ڈر گیا تھا۔ میرا دل تمہیں کھونے کے خوف سے ڈر رہا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ تمہیں جلد از جلد اپنا بنا لوں، لیکن میں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ سب کر کے کہیں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ سچ کہوں تو میں نے بھی تمہیں ہمیشہ ایک بچی کے روپ میں سوچا۔ لیکن وہ مسکرایا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب پہلی نگاہ میں یہ لڑکی اس کا دل چرا گئی تھی۔ اس دن جب تم میری بائک کے سامنے آئی تھی، تب میرا دل تمہارا اسیر ہو گیا۔ ایک ہی نظر میں تم مجھے اپنا دیوانہ بنا گئی۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری ہی بیوی ہو۔ میرا ارادہ تو واقعی تمہاری شادی۔ وہ آگے کے الفاظ ادا نہیں کر پایا تھا۔ اپنی سوچ پر کتنی بار لعنت بھیجی تھی، اس لیے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ بلایا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو میری ذات ہل کر رہ گئی۔ تب میں نے فیصلہ کیا تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دل تمہاری محبت کا اسیر تھا، اور تم میری بیوی، میری محرم تھی۔ میں نے واقعی یہ شادی تمہاری حفاظت کے لیے کی تھی، لیکن اب میرا دل تمہیں کھونے سے ڈر رہا ہے۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے بس ایک موقع دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے اس رشتے کو
لینے کے لیے میں دوں گا، بس مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اسے سب کچھ بتاتے ہوئے اب التجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ خود پر ہی افسوس ہوا تھا کہ اپنے محرم کو کس قدر غلط سمجھا تھا۔ یہ شخص تو اس کی اصل محبت، اس کا اصل محرم، اس کا دل تھا، تو کچھ لمحے پہلے اس کے لیے گئے عمل سے ہی مقابل کو اسیر ہو گیا تھا۔ جب اس نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، جب اس نے اس کا خون دیکھا، تب اسے لگا کہ اس شخص کو کچھ ہوا تو وہ بھی مر جائے گی۔ پھول احمد جیسے اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس شخص سے کوئی بے تکلفی نہیں تھی، بلکہ کتنے عرصے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی دل میں اس شخص کا الگ ہی مقام تھا۔ یہ شاید اس کی باتوں کا یا ان کے درمیان موجود اس پاکیزہ رشتے کا اثر تھا کہ وہ خود بخود اس شخص کی تکلیف پر تڑپنے لگی تھی۔ اس شخص کا یہ عمل اس کے دل میں موجود تمام وہم و گمان کو ختم کر گیا تھا۔ کیا تم پلیز مجھے ایک موقع دو گی؟ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس مجھے چھوڑنا مت۔ وہ بھرپور نوجوان اس کے سامنے التجا کر رہا تھا، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں بیوقوف ہوں، میں نے واقعی غلطی کی آپ سے بھاگ کر۔ مجھے احساس ہو گیا کہ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، میرے محافظ، میرے محرم۔ مجھے یقین ہے آپ کی باتوں پر، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ وہ سر جھکائے بولی تھی تو اس کی باتیں جیسے اس شخص کے لیے خوشی کی نوید ثابت ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا گیا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔